like, حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے تاکہ میں کرتی رہوں۔ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا کہ تم نے 100 غلام عرب کے آزاد کیے، اور 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا کہ آپ نے 100 گھوڑے مع سامان جہاد میں سواری کے لیے دیے ہیں، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا کہ تم نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کی اور وہ قبول ہو گئے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب تو ایسا ہے کہ زمینوں اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے، زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ہے فرشتوں کی جو راستوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، ہر جگہ پر آپس میں گشت کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ، اللہ کے ذکر کی محفل، اللہ کے ذکر کی مجلس ملتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو آواز لگا کر بلا لیتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں، اور اس محفل کو زمین سے لے کر آسمان تک قطار لگ جاتی ہے، گر جاتی ہے، ان کو گھیر لیتی ہیں اور ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے جو اللہ کی خاص رحمت ہے۔ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت باوجود انہ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے راز، دلوں کے بھید جاننے والی ذات ہے اللہ کی، لیکن اس کے باوجود رب العالمین پوچھتے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کے فرشتے اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیرے فلاں بندے، تیرے بندے فلاں جگہ پر اکٹھے اللہ کو، آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کے تذکرے ہو رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، یا اللہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اور رب العالمین کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے، وہ کیا چاہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت طلب کر رہے تھے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میری فرشتوں کی جماعت کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا عالم ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر اور آپ کی عبادت کرتے، پھر اور آپ سے محبت کرتے، پھر اور آپ سے محبت کرتے اور آپ کی عبادت زیادہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو جنت عطا فرما دی۔ پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کس چیز سے طلب پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہوئی ہے، دیکھی ہے دوزخ؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ انہوں نے دوزخ دیکھی تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو پھر کیا عالم ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر تو وہ اور آپ سے زیادہ ڈریں گے، آپ سے پناہ مانگیں گے اور آپ کا خوف ان کے دل میں اور اتر جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری فرشتوں کی جماعت تم گواہ رہنا میں نے ان سب کو دوزخ سے نجات عطا فرما دی۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور کیا چیز چاہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ بخشش طلب کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس سب مجلس والوں کی اور ان ذکر کرنے والوں کی بخشش کر دی، اور میں نے آج ان کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ ایک فرشتہ بعد میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا اللہ ایک بندہ وہاں اپنے کام سے آیا ہوا تھا،
وہ مجلس میں ویسے بیٹھ گیا، اپنی غرض سے آیا، اپنے کام سے آیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مجلس، یہ محفل اتنی بابرکت ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ میں نے ان لوگوں کی برکت سے اس کی بھی بخشش عطا فرما دی، اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔